السلام علیکم سیکنڈ کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ جانتے ہیں اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کیسی تھی، متضاد الفاظ کو سمجھ سکیں، اس میں عام اور خاص کی شناخت کر سکیں، اس میں عام اور خاص کی پہچان کر سکیں، دیے گئے موضوع پر 5 تا 10 سطریں لکھ سکیں۔ سطریں مطلب لائنیں۔ جب ہم کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس ٹاپک پر اپنی طرف سے 5 تا 10 جملے لکھ سکیں۔ اہم الفاظ: صحیح، تجارت، مصیبت، نبوت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت نیک دل اور سخی خاتون تھیں۔ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھیں۔ ان کی نیکی کی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک خاتون تھی، اس لیے عرب کے تمام لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ عورت۔ ان کا کردار بہت پاک صاف تھا، اس لیے انہیں پاکیزہ عورت کہا جاتا تھا، یعنی طاہرہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کرتی تھی۔ وہ اپنا مال لوگوں کو دے کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھی۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ واپسی پر غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے فائدے کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے فائدے کے بارے میں بتایا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے بہت متاثر ہوئیں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ دونوں کی عمر میں بھی بہت زیادہ فرق تھا، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا شادی کا بھیجا ہوا پیغام قبول کیا تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا گھر بار، مال و دولت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے مشورے دیتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی اچھی عادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کے طور پر چنا تھا تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے، مہمانوں کی خاطر کرتے تھے، تمام رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا فوراً ان پر ایمان لے آئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ لوگوں نے بدمعاش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیتے تھے۔ پھر بھی ان مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسے کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی جب انہیں نبوت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن اس وقت لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کی بھی بہت عزت فرماتے تھے۔ جب بھی گھر میں گوشت پکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر بھجواتے تھے، اس لیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، یعنی مسلمانوں کی ماں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ آئے مزید جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ امہات المومنین مومنین کی مائیں، نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کے لیے ان کی مائیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس سبق کی ریڈنگ کر لی ہے، ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔